آج کے بچوں کے لیے میں یہ خطاب کرتا ہوں، کیونکہ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا گیا، تھما دیا گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا چلانے کے لیے۔ ذرا تاریخ پڑھ لینا تو پھر تم بھی جوان نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے جن کا نام لینے سے بھی آج کتراتے ہیں دنیا، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تاریخ آنے نہ دی جائے کہ تمہیں موبائل میں 24 گھنٹے مصروف کر کے رکھا جائے، تاکہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ تاریخ پڑھ لیا کسی محلے سے پھر صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی شہاب الدین نہ اٹھ جائے، کہیں سے کوئی ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں سے جو ان کے درد کا سبب ہے اورنگزیب نہ آ جائے۔ یہ ڈر اس بات کا ستاتا ہے کہ تاریخ نہ پڑھے، تاریخ نہ پڑھے، تم کو نشہ میں ملوث کر کے رکھا جائے، تم انٹرنیٹ کی تباہیوں میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھے رہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نکل آؤ اس بستی سے، دنیا ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جب تمہارے پاس اتنی ساری باتیں ہیں موجود، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ڈرے سہمے جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکل آؤ، اور عزت جو آج بندے ہیں، آج جو نوجوان ماڈرنیٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ماڈرنزم میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے پر سٹار بن جائیں گے، خاک سٹار بنیں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے، جوانی ختم ہو گئی تو ریٹائرمنٹ مل گیا، اور جب چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو اب وہ پردے میں ناچنے والا نہیں ہوگا، دنیا دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہاں بڑھاپا آ گیا تو اسے سائیڈ بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف جوانی کا غازہ چمکاتا ہے، اور جوانی کی خوبصورتی کو لوگ ہا ہا کرتے رہتے۔ لیکن جیسے جوانی ختم ہو گئی، عزت بھی چلی گئی، ڈیوٹی بھی چلی گئی، ریٹائرمنٹ کی ایک مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس کو عزت کہاں کہا جاتا ہے؟ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نے، ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس جانشین کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی، 75 سال کی عمر میں جو حسن و جمال لے کر کے وہ بکھیرنے اپنے مریدوں کے درمیان آتے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 جوان ایک طرف بٹھاؤ، ایک طرف جانشین اعلیٰ حضرت کو بٹھاؤ، 1,00,000 کی طرف تمہاری نظریں نہیں جائیں گی، اس ایک حسین چہرے کی طرف نظریں اٹھیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہوا ہے، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، حضور پاک کے نام سے ہے۔ اگر اس نام کی تم نے حفاظت کی تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے، ہم سب کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے، ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسیو کیوں بولتے، بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے۔ اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا، ہم بھڑکاتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ؟ ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی، بڑے صاحب تھے، حکومت کے کارندے تھے۔ ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا ایگزامپل دیا، میں نے مثال دیا، گالی نہیں دیا۔ کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں، تو سنیے کان کھول کر، مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا۔ ماؤں کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے ایمان ہے۔
अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबा का हाल ये कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली। सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, वो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह।